ایک عمل ہے کہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ مولا امام رضا ثامن الحجج آقا کا یہ ارشاد ہے کہ من لم یقدر علی کفارت الذنوب، جو اپنے گناہوں کے کفارے پر طاقت نہیں رکھتا، جس کے پاس اتنی ہمت اور توان اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ کے کفارے کو ادا کر سکے۔ کفارہ ہے مثلاً اگر روزہ ہے وہ نہیں رکھ سکا، یا روزہ اس نے باطل کر دیا، روزے کو توڑ دیا، تو اس ایک روزے کے بدلے میں اس کو چاہیے کہ 2 مہینہ لگاتار مسلسل وہ روزے رکھے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس روزے کے کفارے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں کا کفارہ اللہ نے معین کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اتنا اگر وہ ناچار اور اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہو چکا کہ وہ اپنے گناہ کے کفارے کی طاقت نہیں ہے، آقا وہ کیا کرے؟ توبہ کرتا ہے بارگاہ پروردگار میں، مغفرت کا طلبگار ہے، اور وہ معافی کا متمنی اور معافی کا خواہش مند ہے، مگر گناہ کے کفارے کی طاقت نہیں ہے۔ ثامن الحجج امام رضا فرماتے ہیں فَلْيَكْسِرْ عَلَى الصَّلَاةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، میں ثامن الحجج وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پڑھنے لگ جائے، اس درود اور صلوات کے صدقے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صلی اللہ۔ اس کا مطلب ہوا کہ بخشش گناہان کا وسیلہ ہے درود پاک، معافی اور مغفرت کا وسیلہ ہے یہ درود پاک۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث بھی اکثر ہمارے احباب کو یاد ہوگی کہ درود خواہ بلند آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ آواز سے پڑھا جائے، درود کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیتا ہے درود پاک کی تو بھی اتنا ثواب، اگر وہ مجلس میں بلند آواز سے پڑھتا ہے تو بھی اتنا ثواب۔ لیکن ایک فرق ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ درود پاک پڑھتے وقت رسول اور اہل بیت رسول پر سلام اور صلوات بھیجتے وقت اپنی آواز کو بلند رکھتا ہے تو اس کا ایک فائدہ ہے جو آہستہ پڑھنے میں نہیں ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب رسول اور اہل بیت رسول پر درود پاک پڑھتے ہو تو اس وقت اپنی آوازوں کو بلند رکھا کرو۔ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی، مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتے وقت آوازوں کو بلند رکھو۔ آقا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، جتنا تمہاری آواز بلند ہوگی اس کے صدقے میں رب العالمین تمہارے دلوں سے منافقت کی بیماری ختم کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو زائرین ایران میں جاتے ہیں کہ وہاں جب درود پاک و صلوات پڑھا جاتا ہے تو اس کی آواز بہت بلند ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھائیوں کے اجتماعات و نعت خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں اور ان کا وہ خطیب، ان کا مولانا اور ان کا وہ نعت خوان کہتا ہے درود پڑھو، تو صلی اللہ سے آگے کچھ سنائی نہیں دیتا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک علاج ہے اپنی منافقت کی بیماری کا کہ جتنا بلند آواز سے درود پڑھتے رہیں، بہترین یہ ذکر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں، دعائیں مستجاب ہوں، عبادت قبول ہو، اپنی دعاؤں کی استجابت اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی اللہ نے ایک معیار رکھا۔ فرمایا ہے میرے نبی کے امتیو، جب تک تم اپنی دعاؤں کے آخر پر اور ان کے اول میں اور ان کے وسط میں
میرے نبی اور اس کی آل پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری عبادت معلق رہے گی، درجہ استجابت پہ نہیں فائز ہوگی، قبولیت کی منزل پہ طے نہیں کرے گی، لٹکی رہے گی۔ تم صلوات پڑھتے جاتے ہو، مالک تمہاری عبادتوں کو قبول کرتا جاتا ہے۔ اللہ آقا کی خدمت میں شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا ابن رسول اللہ، میں کمزور آدمی ہوں، یادداشت میری صحیح نہیں ہے، بینائی کمزور کی کتاب کو اٹھا کے پڑھ نہیں سکتا، خانہ کعبہ کے طواف کرنے ہیں، طواف کی دعائیں ہیں، دعائیں مستحب ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کی دعا مستحب ہے کہ پہلے چکر پہ یہ دعا پڑھی جائے، دوسرے میں یہ پڑھی جائے، تیسرے میں یہ پڑھی جائے، دعائیں ہیں منقول اور معصور دعائیں، وہ پڑھنی چاہیے، ثواب ہے۔ آقا میرے میں ہمت نہیں کہ میں کتاب کو اٹھاؤں، میری یادداشت کام نہیں کرتی کہ میں دعاؤں کو یاد کروں اور پڑھوں، مجھے کوئی بہترین دعا تعلیم دیں کہ میں طواف بھی کرتا رہوں اور دعا بھی ہوتی رہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے، کیا تجھے درود پاک یاد ہے؟ عرض کرنے لگا کیوں نہیں؟ آقا فرمان لگے اس سے بڑی اور دعا کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا بہترین دعا ہے یہ درود پاک۔ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو عادت پڑے کہ اپنی